بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، میں ہوں مومنہ۔ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں قافلہ حجاز کی سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ۔ ہاشم کی کمان میں فوج کا بڑا حصہ ابھی تک پیچھے تھا، جو چند دستے خندق عبور کر چکے تھے۔ ان کے سامنے ایرانیوں کو منتشر صفیں دوبارہ منظم ہو رہی تھی، لیکن ان کے پے در پہ حملوں کے باعث ایرانیوں کی پیش نہ گئی۔ تھوڑی دیر ہاشم کی باقی فوج خندق کے پار پہنچ گئی اور ایرانی پھر منتشر ہونے لگے۔ تاریکی میں آگے بڑھنے کے لیے سپاہیوں اور سالاروں کے لیے کوئی متعین راستے نہ تھے۔ وہ جس سمت ایرانیوں کی چیخ و پکار سنتے حملہ کر دیتے، اور انہیں یہ اطمینان تھا کہ وہ لہجہ بہ لہجہ ایرانیوں پر غالب آ رہے ہیں۔ دوست اور دشمن کا امتیاز کرنے کے لیے وہ آنکھوں کی بجائے زبانوں سے کام لے رہے تھے۔ انہیں صرف ایک دوسرے کی آوازیں یہ بتا رہی تھی کہ وہ اپنے ساتھیوں سے کتنے دور یا کتنے نزدیک ہیں۔ غازیان اسلام کے دلوں میں اس مارکے نے لیلۃ الحریر کی یاد تازہ کر دی تھی۔ ککا کے جانباز، جنہوں نے اس عرصے میں شہر کے دروازے پر دشمن کی لاشوں کے انبار لگا دیے تھے، باقی فوج سے کٹ چکے تھے۔ اچانک ککا نے نقیبوں کو یہ اعلان کرنے کا حکم دیا کہ سپہ سالار شہر کے دروازے پر پہنچ چکے ہیں، اور وہ ایک نئے جوش و خروش سے لڑنے لگے۔ پھر یہ نقیب گھوڑے دوڑاتے ہوئے وہاں سے نکلے اور آن کی آن میں ان کی آوازیں باقی لشکر کی صفوں میں پھیل گئیں، اور کسی سپاہی یا سالار نے اس اعلان کی حقیقت معلوم کرنے کی ضرورت محسوس نہ کی۔ ان کی حالت اس سیلاب کی سی تھی جو بلندیوں سے نشیب کی طرف دوڑ رہا ہو۔ ایرانی انتہائی افراتفری کی حالت میں ادھر ادھر بھاگ رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد مغربی دروازے کے سامنے میدان خالی ہو چکا تھا، اور اس کے ساتھ ہی ایرانیوں کی قوت مدافعت دم توڑ چکی تھی۔ وہ شہر کی چار دیواری اور خندق کے درمیان ایک گھرے ہوئے شکار کی طرح ادھر ادھر بھاگ رہے تھے۔ ایسے بھی جو خندق میں گر پڑے، اور کئی ان راستوں میں پھنس گئے جہاں پسپائی کے وقت انہوں نے گھوکرو بچھائے ہوئے تھے۔ اور پھر جب آندھی تھم گئی اور ڈوبتے ہوئے سورج کی سرخ پیشانی سے گرد و غبار کے پردے ہٹ گئے، تو میدان میں حد نگاہ تک ایرانیوں کی لاشیں بکھری ہوئی دکھائی دے رہی تھیں۔ رات کے پچھلے پہر ککا کی قیادت میں 5000 سوار حلوان کا رخ کر رہے تھے۔ حسان اس لشکر کے ہر اول کا سالار تھا۔ ضربت کے ساتھ جو رضاکار جلولہ پہنچے تھے، ان میں سے 50 حسان کے ہم رکاب تھے، اور باقی جلولہ میں رہ گئے تھے۔ ککا نے اس مہم کے لیے انتہائی آزمودہ کار مجاہدوں کو منتخب کیا تھا، اور نئے رضاکاروں کے لیے اس کا مشورہ یہ تھا کہ انہیں ابھی تجربے کی ضرورت ہے۔ لیکن ضربت کے اصرار پر حسان نے اس کے ساتھیوں میں سے 50 منتخب سواروں کو ہر اول میں شامل کرنے کی اجازت دے دی تھی۔ جلولہ کے خونریز مارکے کے بعد ضربت کو صرف 3 گھنٹے آرام کرنے کا موقع ملا تھا، لیکن ککا کی رفاقت اور ایک اہم مہم میں حصہ لینے کی خوشی اس کی تھکاوٹ پر غالب آ چکی تھی۔ اگلی دوپہر یہ مجاہد ایک چھوٹی سی نہر کے کنارے ایک باغ میں آرام کر رہے تھے۔ ضربت اچانک گہری نیند سے بیدار ہوا اور اٹھ کر بیٹھ گیا۔ حسان اس کے قریب ایک درخت سے ٹیک لگائے ہوئے بیٹھا تھا۔ اس نے پوچھا، کیا بات ہے ضربت؟ کچھ نہیں، اس نے اطمینان کا سانس لیتے ہوئے جواب دیا۔ میں نے خواب دیکھا تھا کہ لشکر جا چکا ہے اور میں تنہا یہاں بھٹک رہا ہوں۔ آپ نہیں سوئے؟ حسان نے جواب دیا، جب منزل قریب ہو تو مجھے نیند نہیں آتی۔ انشاءاللہ ہم حلوان میں جی بھر کر آرام کر سکیں گے۔ ضربت نے قدرے توقف کے بعد کہا، آپ کو یقین ہے کہ یہ لشکر حلوان کی فتح کے لیے کافی ہوگا؟ میں جلولہ کے میدان میں اللہ کی نصرت کے معجزات دیکھ چکا ہوں، پھر بھی کبھی کبھی میرے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ حلوان میں یزگرد کا سامنا کرنے کے لیے ہمیں زیادہ لشکر کی ضرورت پڑے گی۔ حسان نے جواب دیا، ککا کو یقین ہے کہ حلوان میں ہمیں یزگرد کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ جب ہم وہاں پہنچیں گے تو وہ کوسوں دور جا چکا ہوگا، لیکن اس کی فوج وہ ایک نمائشی جنگ لڑے گی، اور پھر یزگرد کی طرح ہر سپاہی کو اپنی جان بچانے کی فکر ہوگی، اور اگر انہوں نے زیادہ جرأت سے کام لیا تو ہمیں کمک حاصل کرنے میں زیادہ دیر نہیں لگے گی۔ لیکن ککا کے اندازے غلط ثابت نہیں ہوتے۔ مجھے یقین ہے کہ جب جلولہ کی شکست خوردہ سپاہی حلوان پہنچیں گے تو وہاں بھگدڑ مچ جائے گی۔ ضربت نے کچھ سوچ کر کہا، گاؤں میں ادھی ہمیں شام اور عراق کے گزشتہ مارکوں کے حالات سنایا کرتا تھا، اور میں اکثر یہ سوچا کرتا تھا کہ کسی قوم کے عروج کے دور میں بمشکل 2 یا 4 ایسے انسان ہوتے ہوں گے جن کی غیر معمولی صلاحیتوں کو فتح اور کامرانی کی ضمانت سمجھا جاتا ہے۔ کبھی کبھی ایک نامور سالار کے ہٹ جانے سے شیروں کا لشکر بھیڑوں کا گروہ ثابت ہوتا ہے۔ ابتدا میں اہل ایران مسلمانوں کو صرف مسنہ بن حارثہ اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے عظیم سپہ سالاروں کی بدولت جانتے تھے، لیکن جلولہ میں کفر اسلام کا مارکہ دیکھنے کے بعد اگر میں ایک ایرانی کے ذہن سے سوچوں تو میرا پہلا سوال یہ ہوگا کہ لشکر اسلام میں ان عظیم مجاہدوں کی تعداد کیا ہے؟
جنہیں خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مسنہ بن حارثہ اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قابل فخر روایات کا امین سمجھا جاتا ہے۔ کل میں نے ایک مسلمان کی نگاہ سے کفر و اسلام کا معرکہ دیکھا تھا اور مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ عالم انسانیت کے حصے کی تمام سعادتیں اور ساری عظمتیں سمیٹ کر جلولہ کے غازیوں کے وجود میں آ گئی ہیں۔ حسان، میں تمہارا شکر گزار ہوں کہ تم نے مجھے ان لوگوں کے ساتھ جینے اور مرنے کی لذت سے آشنا کیا ہے۔ زربق، یہ اللہ کا احسان ہے، تمہارے لیے میری دعائیں رائے گاہ نہیں گئیں۔ عصر کی نماز کے بعد غازیان اسلام کا لشکر کوچ کی تیاری کر رہا تھا کہ کعب بن عمر کے اندازے درست ثابت ہوئے۔ یزگر جلولہ کی شکست کی اطلاع پاتے ہی حلوان سے رخصت ہو گیا۔ حلوان کی حفاظت ایک آزمودہ کار جنرل خسرو شنوم کے سپرد کر دی گئی۔ خسرو شنوم نے حلوان سے 3 میل دور قصر شیری کے قریب غازیان اسلام کی پیش قدمی روکنے کی کوشش کی، لیکن ککا نے ایک ہی حملے میں اس کا لشکر تتر بتر کر دیا۔ پھر وہ حلوان کی طرف بڑھا تو اہل شہر نے مقابلہ کرنے کے بجائے دروازے کھول دیے، چنانچہ غروب آفتاب سے پہلے حلوان کے قلعے پر اسلام کا پرچم لہرا رہا تھا۔ جلولہ اور حلوان کی فتوحات کے ایام میں رومیوں کی ایک فوج موصل سے پیش قدمی کر کے تقریب میں قدم جما چکی تھی، اور الجزیرہ کے عیسائی قبائل جو ایران اور روم کی سرحد پر آباد تھے اس فوج کی مدد کے لیے جمع ہو رہے تھے۔ ان حالات میں دربار خلافت سے عبداللہ بن معتم کو 5000 مجاہدوں کے ساتھ پیش قدمی کا حکم ملا اور انہوں نے تقریم کا محاصرہ کر لیا۔ 40 دن بعد یہ شہر فتح ہو چکا تھا۔ اس کے بعد عبداللہ بن معتم نے ربی بن افقل کو غازیوں کی ایک جماعت کے ساتھ پیش قدمی کا حکم دیا اور انہوں نے چند دنوں میں موصل اور نینوا کے آس پاس رومیوں کے قلعوں پر قبضہ کر لیا۔ پھر جزیرہ کی شکست خوردہ افواج چاروں طرف سے فرات کے کنارے حیت کے مقام پر جمع ہوئی۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جلولہ اور حلوان کی جنگوں سے فارغ ہوتے ہی عمر بن مالک کی قیادت میں ایک فوج روانہ کی اور انہوں نے یک کے بعد دیگرے کرکیسیہ اور حیت پر قبضہ کر لیا۔ پھر ایاز بن غنم نے پیش قدمی کی اور رہا کے قریب پڑاؤ ڈال کر جزیرے کے باقی تمام علاقے فتح کر لیے۔ مسلمانوں کی ایک اور فوج جس نے جنگ قادسیہ سے قبل عتبہ بن غزوان کی قیادت میں ایلا پر چڑھائی کی تھی، بصرہ کے آس پاس ایک وسیع علاقے پر قبضہ کرنے کے بعد خوزستان کی طرف بڑھ رہی تھی۔ عتبہ بن مغیرہ بن شعبہ اس علاقے کے حاکم مقرر ہوئے تو انہوں نے خوزستان کے ایک اہم شہر حواس پر چڑھائی کر دی۔ احواز کے رئیس نے جزیہ دے کر صلح کر لی اور مغیرہ کی پیش قدمی رک گئی۔ 17 ہجری میں مغیرہ کی جگہ ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بصرہ کے حاکم مقرر ہوئے تو احواز کے رئیس نے جزیہ دینے سے انکار کر دیا اور اعلانیہ بغاوت کر دی۔ ابو موسیٰ نے لشکر کشی کی اور احواز کے علاوہ خوزستان کے 2 اہم شہر سوسن اور مناظر فتح کر لیے۔ اس کے بعد مسلمانوں کا لشکر احواز کے صدر مقام شستس کی طرف بڑھا اور جہاں کسریٰ کا ایک مشہور جنرل ہرمزان ڈیرے ڈالے ہوئے تھا۔ ہرمزان نے اپنے لشکر کی تعداد کے بلبوتے پر شہر سے باہر نکل کر مسلمانوں کی پیش قدمی روکنے کی کوشش کی، لیکن ابو موسیٰ کی مدد کے لیے ایک لشکر کوفہ سے عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرا جلولہ سے جریر کی قیادت میں پہنچ گیا اور ہرمزان ایک شدید لڑائی میں شکست کھانے کے بعد قلعہ بند ہو گیا۔ پھر جب اسے شکست سے بچنے کی کوئی امید نہ رہی تو اس نے شرط پر ہتھیار ڈال دیے کہ اسے بحفاظت امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پیش کر دیا جائے۔ ہرمزان نے مدینے میں پہنچ کر اسلام قبول کر لیا اور خوزستان کا علاقہ فارس کے صوبے کی حدود تک مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا۔ اس کے بعد لشکر اسلام کی حالت اس دریا کی سی تھی جو پہاڑوں سے اترنے کے بعد کئی شاخوں میں تقسیم ہو کر نشیب کے میدانوں کو اپنے آغوش میں لے رہا ہے۔ راہ کے مسافر کوہ البرز سے لے کر دست مکران تک کسریٰ کی سلطنت کی وسعتوں میں اپنے مستقبل کی نئی منازل اور نئے راستے دیکھ رہے تھے۔ کوفہ اور بصرہ جہاں آب و ہوا کے پیش نظر اسلامی لشکر کے لیے مستقل چھاؤنیاں قائم کی گئی تھی، اب پر رونق شہروں میں تبدیل ہو رہے تھے۔ بالخصوص کوفہ جو لشکر اسلام کا ایک بڑا مسکر ہونے کے علاوہ مفتوحہ علاقوں کے گورنر کا صدر مقام بھی تھا، عراق کے دوسرے شہروں کی نسبت زیادہ اہمیت اختیار کر چکا تھا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتوحات کی وسعت کے مقابلے میں سلطنت کے انتظام، امن اور خوشحالی کو زیادہ اہمیت دیتے تھے، اور وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ مفتوحہ علاقے کے نصب و نسق اور عدل و انصاف کے مسائل کو ادھورا چھوڑ کر ایران کے دوسرے صوبوں پر چڑھائی کی جائے۔ چنانچہ جزیہ اور خوزستان کی جنگوں کے بعد ان کی ساری توجہ مفتوحہ علاقوں کی طرف مبذول ہو چکی تھی۔
اور وہ مقامی باشندوں کو اس عظیم انقلاب کی اہمیت کا احساس دلا چکے تھے جس کا مقصد انہیں جسم اور روح کی آزادی سے ہمکنار کرنا تھا۔ حسان سہیل اور ضرب و ذلولہ کے بعد جزیرہ اور خوزستان کے معرکوں میں مصروف رہے۔ جنگوں سے فراغت کے ایام میں انہیں گھر جانے کی رخصت مل جایا کرتی تھی۔ ذلولہ کی فتح سے 1 سال بعد حسان کے یہاں لڑکا پیدا ہوا اور اس کا نام سلمان رکھا گیا۔ پھر جب وہ جزیرہ سے خوزستان کے محاذ کا رخ کرنے سے پہلے چند دن کی رخصت پر اپنے گھر پہنچے تو یاسمین اپنے پہلے بچے کو گود میں لیے بیٹھی تھی۔ ضربت نے اپنے فرزند کے لیے سعد کا نام منتخب کیا۔ خوزستان کی مہمات سے فارغ ہونے کے بعد حسان اور ضربت کوفہ کے فوجی بسکر میں تبدیل ہو گئے اور سہیل بصرہ چلا گیا۔ سلمان کی پیدائش کے 3 سال حسان حج پر چلا گیا اور ضربت 2 ماہ کی رخصت پر گھر آ گیا۔ حسان حج اور مدینہ منورہ کی زیارت کے بعد واپس کوفہ پہنچا تو قوم ایرانی فوج کے اجتماع کی خبریں مشہور ہو رہی تھی اور پھر چند ہفتوں کے بعد یہ تینوں اس فوج کے ہر اول میں شامل ہو چکے تھے جو ایرانیوں کی پیش قدمی روکنے کے لیے نہامند کو رخ کر رہی تھی۔ فیروزان کی قیادت میں ایران کی 1.5 لاکھ فوج نے ہمدان کے راستے پیش قدمی کی اور کوہ الوند کی جنوب میں نہاوند کے سامنے ڈیرے ڈال دیے، اور پھر چند دن بعد یہ عظیم لشکر ان صحرا نشینوں کا سامنا کر رہا تھا جس کی تعداد 30,000 سے زیادہ نہ تھی۔ اسلام اور مجوسیت کا ایک اور معرکہ شروع ہوا اور نعمان بن مکرن نے ابتدائی 2 دن شدید حملوں کے بعد ایرانیوں کو اپنے بیرونی مورچوں سے ہٹنے پر مجبور کر دیا۔ اس کے بعد کئی دن حملوں اور جوابی حملوں کا سلسلہ جاری رہا۔ ایرانی شہر کے گرد خندقوں اور مورچوں سے نکل کر حملہ کرتے تھے اور جب مسلمانوں کی طرف سے جوابی کارروائی شروع ہوتی تھی تو وہ پسپا ہو کر کئی راستوں سے اپنے دفاعی حصار کے قریب پہنچ جاتے۔ یہ پہاڑی علاقہ عراق کے ان ہموار میدانوں سے مختلف تھا جہاں ربیب اور قادسیہ کی عظیم جنگیں لڑی گئی تھیں اور جس کی نرم مٹی میں عربوں کے گھوڑوں کی تیز رفتار ایک فیصلہ کن عنصر کی حیثیت رکھتی تھی۔ یہ شہر پر یلغار کرنے سے پہلے مورچوں اور خندقوں کے درمیانی راستوں پر قبضہ کرنا ضروری تھا جن کی حفاظت کے لیے لاتعداد تیر انداز موجود تھے۔ پھر ان مورچوں اور خندقوں سے آگے شہر کی مضبوط فصیل کھڑی تھی۔ ایرانی لشکر کو قلعہ بندیوں سے آگے نکل کر حملہ کرنے اور بوقت ضرورت پیچھے ہٹنے کی پوری آزادی تھی، اور لشکر کی تعداد اور وسائل کی برتری کے باعث ان کے لیے جنگ کو طول دینا مشکل نہ تھا، اور یہ طوالت مسلمانوں کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی تھی۔ نعمان بن مکرن نے اس صورتحال سے عہدہ برا ہونے کے لیے لشکر کے آزمودہ کار سالاروں سے مشورہ کیا اور تلیہ کے مشورے سے یہ فیصلہ کیا کہ علل صبح کعب بن عمر کی قیادت میں لشکر کے ایک حصہ ایرانیوں کے مورچوں پر حملہ کرے اور جب گمسان کی لڑائی شروع ہو جائے تو وہ پسپائی اختیار کرے اور پہاڑ کے دامنوں میں پہنچ جائے، اور باقی فوج طلوع سحر سے پہلے چند میل دور ٹیلوں کے عقب میں روپوش ہو کر امیر لشکر کے حکم کا انتظار کرے۔ یہ جمعہ کا دن تھا۔ ککا نے طلوع سحر کے ساتھ حملہ کیا اور دشمن کے بیرونی قلعہ بندیوں پر تباہی مچا دی۔ ایرانیوں نے افراتفری کے حالت میں اپنی صفیں درست کی اور گمسان کی لڑائی شروع ہو گئی۔ کچھ دیر بعد ککا کا لشکر تلیہ بن خویلد کے جنگی پلان کے مطابق پیچھے ہٹ رہا تھا اور ایرانی پورے جوش و خروش کے ساتھ حملے کر رہے تھے۔ جنگ کے ابتدائی نقصان نے انہیں اس حد تک مشتعل کر دیا تھا کہ شہر کے اندر اور باہر فیروزان کا سارا لشکر ایک فیصلہ کن حملے کے لیے میدان میں آ چکا تھا۔ وہ اپنے مورچوں اور خندق سے باہر نکل چکے تھے اور مسلمانوں کے پیچھے ان بلندیوں کا رخ کر رہے تھے جہاں دروں اور گھاٹیوں میں نعمان بن مکرن باقی فوج کے ساتھ ان کا منتظر تھا۔ کعب بن عمر پلٹ پلٹ کر حملے کرتے اور پھر ان کی پسپائی کی رفتار تیز ہو جاتی۔ ایرانیوں کی یلغار تھوڑی دیر کے لیے رک جاتی تھی اور پھر وہ پورے جوش و خروش کے ساتھ مسلمانوں کا تعاقب شروع کر دیتے تھے۔ وہ ان دروں اور گھاٹیوں سے گزر رہے تھے جو آس پاس کے ٹیلوں اور پہاڑوں میں چھپے ہوئے تیر اندازوں کی زد میں تھے، اور انہیں یقین تھا کہ ان کا ہر قدم فتح کی طرف اٹھ رہا ہے۔ جب سورج نصف نہار سے آگے نکل چکا تو یہ ٹڈی دل فوج ایک تنگ وادی میں عبرتناک تباہی کا سامنا کر رہی تھی۔ ککا کے دستے اچانک 2 حصوں میں تقسیم ہو کر وادی کے دائیں بائیں پھیل گئے اور تعاقب کرنے والوں کو اپنے سامنے ان سواروں کی صفیں دکھائی دی جو تو حملے کے لیے سپہ سالار کے حکم کا انتظار کر رہے تھے۔ نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 تکبیریں کہیں اور اس کے سواروں نے حملہ کر دیا، اور اس کے ساتھ ہی آس پاس کے ٹیلوں اور پہاڑوں سے ایرانیوں پر تیروں کی بارش شروع ہو گئی۔ مسلمان سواروں کے پہلے حملے کے ساتھ ہی دشمن کے لشکر میں افراتفری مچ گئی۔ انہوں نے پلٹ کر وادی سے نکلنے کی کوشش کی لیکن عقب کی گھاٹیوں میں تیروں کی بے پناہ بارش نے انہیں دوبارہ وادی کی طرف سمٹنے پر مجبور کر دیا۔ ایک پہر گمسان کی لڑائی ہوتی رہی اور سنگلاخ زمین پر خون کی ندیاں بہنے لگیں۔
نعمان بن مکرم کبھی سامنے اور کبھی دائیں یا بائیں حملہ کرتے اور دشمن کی صفیں درہم برہم ہو جاتی۔ اچانک خون آلود پتھروں پر سے ان کا گھوڑا پھسلا اور اس کے ساتھ ہی وہ ایک ایرانی کے نیزے سے گھائل ہو کر گر پڑے۔ پھر ان کے بھائی نعیم بن مکر نے لشکر کا پرچم اٹھا لیا اور گمسان کی لڑائی میں لشکر کو اس بات کا احساس نہ ہوا کہ ان کا سپہ سالار زخمی ہو چکا ہے۔ ایک مجاہد نے گھوڑے سے کود کر اپنے جری رہنما کو سہارا دینے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے ڈانٹ کر کہا، میرے بھائی تم اپنے فرض سے کوتاہی کر رہے ہو، تمہیں میرے احکام معلوم ہے؟ نوجوان ایک لمحہ تاخیر کے بغیر گھوڑے پر سوار ہو گیا۔ ایرانی اب فتح کے بجائے اپنی جانب بچانے کے لیے لڑ رہے تھے۔ شام کے قریب ان کی لاتعداد لاشیں وادی میں بکھری ہوئی تھیں۔ انہوں نے مسلمانوں کا گھیرا توڑ کر قریبی ایک پہاڑی پر قدم جمانے کی کوشش کی، لیکن مسلمانوں نے یہاں بھی ان کا پیچھا نہ چھوڑا۔ آس پاس کی چوٹیوں سے ان پر تیروں کی بارش ہو رہی تھی اور آگے پیچھے پسپائی کے تمام راستے ان کے لیے بند ہو چکے تھے۔ فیروزان کی رہی سے ہی فوج رات کی تاریکی سے فائدہ اٹھا کر بھاگی۔ ایک حصے کا رخ نہامت کی طرف تھا اور دوسرا دشوار گزار پہاڑوں سے ہمدان کو رخ کر رہا تھا، اور مسلمان دونوں طرف سے ان کا پیچھا کر رہے تھے۔ نعمان بن مکرم جنہیں نزع کے عالم میں فتح کی خوشخبری کا انتظار تھا، اس وادی میں سپرد خاک کیے گئے۔ ان کے جانشین حذیفہ بن الیمان نے نہامت کا رخ کیا اور شہر پر فتح کے جھنڈے گاڑ دیے۔ نعیم بن مکرن اور کعب بن عمر نے پہاڑوں میں فیروزان کا پیچھا کیا۔ ہمدان کی سرحد کے قریب ایک تنگ گھاٹی پر شہد سے لدے ہوئے گدھوں اور خچروں نے فیروزان کا راستہ مسدود کر دیا۔ اس نے گھوڑے سے کود کر پہاڑ میں چھپنے کی کوشش کی، لیکن نعیم بن مکرن نے اس کا پیچھا کیا اور اسے پکڑ کر قتل کر دیا۔ کعب بن عمر نے ہمدان کی دیواروں تک باقی لشکر کا تعاقب جاری رکھا اور شہر کے حاکم نے فیروزان کے انجام سے باخبر ہوتے ہی صلح کی درخواست کی اور ککا سے اہل ہمدان کی جانب مال کی حفاظت کا وعدہ لینے کے بعد شہر کے دروازے کھول دیے۔ نہاون کے مارکے میں 1,00,000 سے زیادہ ایرانی کام آ چکے تھے اور اس عظیم فتح نے لشکر اسلام کے لیے کسریٰ کی سلطنت کی آخری حدود تک پیش قدمی کے راستے صاف کر دیے تھے۔ حسان، جس سے بلخ اور مرورود کے درمیان چند اہم چوکیوں کی حفاظت سونپی گئی تھی، ایک قلعے میں مقیم تھا اور 2,000 سپاہی جو اس کی کمان میں تھے ان چوکیوں کی حفاظت کے علاوہ جیہو کے ساحل تک شمال کے راستوں کی نگرانی کرتے تھے۔ خاقان کی واپسی کے بعد بظاہر ترکوں کی طرف سے کسی نئی کارروائی کا خطرہ نہ تھا، تاہم امیر لشکر شمالی سرحد کے تمام سالاروں کو یہ احکام بھیج چکے تھے کہ جب تک ایران کی رہی سہی فوج دریا کے اس کنارے موجود رہے گی، وہ آر پار ترکوں کی نقل و حرکت سے متعلق چوکس رہے۔ ایک دن تیسرے پہر حسان اس قلعے کے ایک کشادہ کمرے کے دریچے میں کھڑا برف باری کا منظر دیکھ رہا تھا۔ کمرے میں سوکھی گھاس بچھی ہوئی تھی اور ایک طرف انگیٹھی میں آگ جل رہی تھی اور اس کے قریب 2 کمر اور ایک پوستین پڑی ہوئی تھی۔ ضربت کمرے میں نمودار ہوا اور برف سے اٹی ہوئی پوستین اتار کر جھاڑنے کے بعد کمرے میں داخل ہوا۔ حسان نے دریچہ بند کرتے ہوئے کہا، تمہیں اس موسم میں زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں تھی۔ زربخت نے اپنی پوستین کی طرف ایک طرف پھینک کر آگ کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہوئے کہا، میں اگلی چوکی پر سہیل کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ لڑ صبح 50 سواروں کے ساتھ گشت پر نکلا تھا اور ابھی تک واپس نہیں آیا۔ اب میں وہاں یہ کہہ کر آیا ہوں کہ جب وہ آئے تو فوراً اطلاع دی جائے۔ حسان نے انگیٹھی کے سامنے بیٹھتے ہوئے کہا، وہ برف باری کی وجہ سے کسی بستی میں رک گیا ہوگا، بیٹھ جاؤ۔ زربخت نے اس کے قریب بیٹھتے ہوئے کہا، آج ہماری تیسری چوکی کے سپاہی اس چرواہے کو پکڑ کر میرے پاس لے کر آئے تھے۔ وہ مصر تھا کہ اس نے پرسوں غروب آفتاب کے بعد 6 یا 7 کشتیاں دریا عبور کرتے دیکھی ہیں اور ان پر مردوں کے علاوہ عورتیں اور بچے بھی تھے، اور دریا کے اس کنارے چند آدمی ان کا انتظار کر رہے تھے۔ کشتیاں نے اتار کر واپس چلی گئی تھی اور کشتیوں سے اترنے والے مغرب کی سمت روانہ ہو گئے تھے۔ ان کی تعداد 150 یا 200 سے زیادہ نہیں تھی۔ وہ یقیناً ایرانی فوج کے پڑاؤ میں گئے ہوں گے۔ چرواہا یہ بھی کہتا تھا کہ اگر وہ ترکی میں باتیں کرتے تو میں سمجھ لیتا، لیکن وہ شاید فارسی میں باتیں کر رہے تھے۔ چرواہا فارسی نہیں جانتا؟ نہیں، پھر وہ ترک نہیں ہو سکتے۔ کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ یزگر واپس آ گیا ہو؟ نہیں، یزگر صرف 150 یا 200 آدمیوں کے ساتھ واپس نہیں آ سکتا۔ یہ صرف وہ لوگ ہو سکتے ہیں جنہوں نے دریا عبور کرنے کے بعد یہ محسوس کیا ہو کیا وہ یزگر کا ساتھ دینا سود مند نہیں ہے۔ یہ صرف وہ لوگ ہو سکتے ہیں جنہوں نے دریا عبور کرنے کے بعد یہ محسوس کیا ہو کہ اب یزگر کا ساتھ دینا سود مند نہیں ہے۔ ضربت نے کہا، اگر وہ ہمیں ان کا پڑاؤ پر حملہ کرنے کی اجازت مل جاتی تو اب تک یہ معاملہ ختم ہو جاتا۔ حسان بولا، میرے لشکر کو اس بات کا یقین ہے کہ ہمیں ان کے پڑاؤ پر حملہ کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ وہ انہیں سوچنے کا موقع دینا چاہتے ہیں۔ اگر اتنے دن وہ ہتھیار ڈالنے کا فیصلہ نہیں کر سکے
تو اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ وہ ابھی تک ترکوں کی مدد کے متعلق پر امید ہوں۔ اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ انہیں ہم سے کسی نیک سلوک کی امید نہ ہو۔ بہرحال اس موسم میں انہیں بہت جلد فیصلہ کرنا پڑے گا، اور اگر وہ کسریٰ کا ساتھ چھوڑ چکے ہیں تو ان کے لیے ہماری پناہ میں آنے کے سوا کوئی راستہ نہیں۔ سپہ سالار کو اس بات کا یقین ہے کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ 2 ہفتے اور انتظار کرنا پڑے گا۔ ضربت نے کہا اگر ہمیں خاقان کا تعاقب کرنے کی اجازت مل جاتی تو ہم اس لشکر کو بآسانی تباہ کر سکتے تھے۔ ہمارا مقصد صرف یہ تھا کہ خاقان کے لشکر کو جیہوں کے پار پہنچا دیا جائے، اور یہ مقصد لڑائی کے بغیر پورا ہو چکا ہے، اور ہم نے خاقان کو اس بات کا احساس دلا دیا ہے کہ اس کے لشکر کی تعداد ہمیں مرعوب نہیں کر سکتی۔ مجھے یقین ہے کہ اب وہ کافی عرصہ جیہوں کے اس پار قدم رکھنے کی جرات نہیں کرے گا، لیکن مجھے ڈر ہے کہ یزدگری اسے چین سے نہیں بیٹھنے دے گا، اور اگر یہ بھی بعید از قیاس نہیں کہ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی دن اس کی کوششوں سے ترکوں کے علاوہ ان کی چینی اور تاتاری ہمسائے بھی ہمارے خلاف متحد ہو جائیں۔ حسان نے اطمینان سے جواب دیا، ایسی صورت عہدہ برا ہونے کے لیے ہماری اولین ضروری یہ ہے کہ مفتوح علاقوں سے صدیوں کی شہنشاہیت کے اثرات ختم کر کے اسلامی سلطنت کی نظریاتی بنیادیں مستحکم کی جائے۔ اگر ہم ایران، شام اور مصر میں اپنی ذمہ داریوں کو پورا کر سکیں تو عرب کی طرح عجم میں بھی اسلام کی قوت اور توانائی کے چشمے پھوٹیں گے، اور قبائل اور عوام ایک ملت کے وجود میں جذب ہو جائیں گے، اور راہ حق کے نئے مسافر اپنے پہاڑوں، صحراؤں، میدانوں سے آگے نئی منزل دیکھ سکیں گے۔ ہمارا نصب العین غلاموں اور شہنشاہوں کی دنیا میں عربوں کی شوکت اور دبدبے کا مظاہرہ نہیں، بلکہ اللہ کی زمین پر اللہ کی نصرت کا پرچم لہرانا ہے۔ آج سے چند سال قبل یہ کون کہہ سکتا تھا کہ کسریٰ کی عظیم افواج کاسیا، جلولہ اور نہاون کے میدانوں میں روندی جائیں گی، اور پھر اس کی جانسار فارس، آرمینیا، خراسان کی رزم گاہوں میں ہمارے ہم رکاب ہوں گے۔ اور آج یہ کون کہہ سکتا ہے کہ چند سال بعد ترکوں کے ساتھ تصادم کی صورت میں پورا ایران ہماری پشت پر نہیں ہوگا۔ اگر امیر المومنین کے سامنے صرف مشرق و مغرب کے ممالک پر چڑھ دوڑنے کا مسئلہ ہوتا تو آج ہماری اگلی چوکیاں فرغانہ اور سمرقند کے قریب ہوتی، لیکن وہ نظم و نسق کے مسائل کو سرحدوں کی توسیع سے زیادہ اہم سمجھتے ہیں۔ وہ یہ محسوس کرتے ہیں کہ مفتوحہ علاقوں میں شہنشاہیت کے فتنے دب گئے ہیں، ختم نہیں ہوئے۔ عجم کو ماضی کی تاریکیوں سے نکالنے کے لیے ہمیں اس وقت کی ضرورت ہے۔ ضربت نے کہا مجھے یقین ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں کوئی فتنہ سر نہیں اٹھا سکتا، اور میں جس قدر انسانیت کے ماضی، حال اور مستقبل کے متعلق سوچتا ہوں، اس قدر زیادہ مجھے اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ اس دنیا کو ان کی ضرورت ہے۔ پہاڑ کا بوجھ صرف پہاڑ ہی اٹھا سکتا ہے۔ حسان، اگر ایک انسان دوسرے انسان کو اپنی عمر دے سکتا اور کوئی مجھے یہ یقین دلا سکتا کہ میں 100 یا 1000 برس زندہ رہوں گا، تو بھی میری سب سے بڑی خواہش یہ ہوتی کہ میری ساری عمر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مل جائے۔ حسان نے جواب دیا، میرے دوست، اس دنیا کو ہمیشہ ان کی ضرورت رہے گی، اور وہ ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ موت ان کے لیے نہیں جن کی زندگی کا ہر سانس اللہ کی رضا کا طلبگار ہوتا ہے، اور جن کے ماضی کی یاد میں مستقبل کی سعادتیں جنم لیتی ہیں۔ ہر انسان کی زندگی میں وہ لمحہ ضرور آتا ہے جب وہ اپنے کندھوں کا بوجھ دوسروں کے لیے چھوڑ جاتا ہے، اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی قدرت کے اس قانون سے مستثنیٰ نہیں ہیں، لیکن کاروان حیات کے لیے ان کے قدموں کے نشان روشنی کے مینار بن جائیں گے، اور انسانیت کو ماضی کی تاریخ کے ابراق سے ایک بندہ مومن کا عزم و یقین، اولوالعزم فاتح کی رواداری اور نیکی، ایک عظیم حکمران کے عدل و انصاف، سادگی اور انکساری، اور ایک بے مثال انسان کی لامحدود عظمتوں کی روح پرور داستانیں تلاش کرنے والوں کو یہ مبارک دور ہمیشہ یاد رہے گا۔ عصر کی نماز سے تھوڑی دیر بعد سہیل مسکراتا ہوا کمرے میں داخل ہوا، اور حسان نے قدرے برہم ہو کر کہا، تم برف باری کا منظر اپنی چوکی سے قریب رہ کر بھی دیکھ سکتے تھے۔ ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ تم نے دشمن کے پڑاؤ پر حملہ کر دیا۔ سہیل نے اطمینان سے جواب دیا، اب ہمیں دشمن کے پڑاؤ پر حملہ کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ یزدگیر کے ساتھی ہتھیار ڈالنے کا فیصلہ کر چکے ہیں۔ یزدگیر کے ساتھی ہتھیار ڈالنے کا فیصلہ کر چکے ہیں، اور 10 سرداروں کا وفد سپہ سالار سے صلح کے لیے گفتگو کے لیے آ رہا ہے۔ تمہارا مطلب کہ یہ وفد یہاں آ رہا ہے؟ جی ہاں، میں وفد کے رہنماؤں کو اپنے ساتھ لے کر آیا ہوں، اور اس کے ساتھیوں کو اپنی چوکی پر چھوڑ آیا ہوں۔ سردی اور تھکاوٹ کے باعث ان کا برا حال تھا، وہ مجھے چوکی سے 5 کوس دور مل گئے تھے۔ برف باری کے باعث ہمیں کچھ دیر ایک بستی میں رکنا پڑا، لیکن جب موسم میں تبدیلی کے کوئی آثار نظر نہ آئے تو میں انہیں اپنی چوکی میں لے گیا۔
ان کا خیال تھا کہ ہمارے سپہ سالار مرورود میں ہوں گے، لیکن جب میں نے انہیں بتایا کہ وہ مشرق کی چوکیوں کا معائنہ کر رہے ہیں اور بلک سے واپسی پر اس راستے سے گزریں گے تو وہ میرے ساتھ آنے پر آمادہ ہو گئے۔ حسان نے پوچھا، ان کا رہنما کہاں ہے؟ وہ قلعے کی ڈیوڑی میں کھڑا ہے اور آپ کی خدمت میں حاضر ہونا چاہتا ہے۔ زربخت نے سوال کیا، تم نے اس کا نام پوچھا ہے؟ مجھے اس کا نام پوچھنے کی ضرورت نہ تھی، میں نے اسے دیکھتے ہی پہچان لیا تھا، وہ آپ کا دوست آدمان ہے۔ آدمان؟ اس نے مضطرب ہو کر اٹھتے ہوئے کہا، ہاں، لیکن میں نے اسے یہ نہیں بتایا کہ آپ یہاں ہیں۔ میں اسے لاتا ہوں۔ زربخت یہ کہہ کر کمرے سے نکل گیا اور حسان نے سہیل سے مخاطب ہو کر کہا، اگر وہ صلح کا ایلچی بن کر آیا تو اسے ڈیوڑی میں روکنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اب تم اپنے موزے اتار دو اور آرام سے آگ کے سامنے بیٹھ جاؤ۔ زربخت نے مجھے اطلاع دی تھی کہ تم صبح سے غائب ہو اور میں یہ خطرہ محسوس کر رہا تھا کہ تم کوئی حماقت نہ کر بیٹھو، لیکن اب میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ اگر تم ان کا پڑاؤ ختم کر کے آتے تو بھی مجھے اس قدر خوشی نہ ہوتی۔ سہیل نے جواب دیا، یہ محض اتفاق تھا کہ میں نے انہیں دیکھ لیا اور ورنہ ان کا رخ مرو کی طرف تھا۔ انہیں چوکی میں کوئی تکلیف تو نہ ہوگی؟ نہیں، میں وہاں تاکید کر کے آیا ہوں کہ ان کے ساتھ مہمانوں کا سا سلوک کیا جائے۔ سہیل اپنے موزے اتار کر انگیٹھی کے سامنے بیٹھ گیا اور حسان نے اٹھ کر کمرے میں ٹہلنا شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے رک کر سہیل کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ابھی میں زربخت سے کہہ رہا تھا کہ ان لوگوں کو فیصلہ کرنے میں دیر نہیں لگے گی، ہم صبح ہوتے ہی انہیں یہاں بلا لیں گے۔ زربخت آدمان کے ساتھ کمرے میں داخل ہوا۔ اس کا نحیف اللاغر چہرہ ماضی کے علام اور مصائب کا آئینہ دار تھا۔ اس نے حسان کی طرف دیکھ کر گردن جھکا لی، لیکن حسان نے آگے بڑھ کر مسافر کے لیے ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا، تم میرے لیے اجنبی نہیں ہو، تمہارے متعلق میں زربخت کی زبان سے اتنا کچھ سن چکا ہوں کہ اب مزید تعارف کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر تمہارے ساتھی بھی یہاں پہنچ جاتے تو اس قلعے میں ان کے آرام کا بہتر انتظام ہو سکتا تھا۔ آدمان نے کہا، ہمارے گھوڑے جواب دے چکے ہیں، لیکن اگر یہ معلوم ہوتا کہ زربخت یہاں آیا تو میرے ساتھی راستے میں ٹھہرنا پسند نہ کرتے۔ یہ محض اتفاق تھا کہ آپ کے ساتھیوں نے ہمیں دیکھ لیا، ورنہ سیدھے مرو کا رخ کر رہے ہوتے۔ تمہیں مرو جانے کی ضرورت نہیں، ہمارے سپہ سالار بلخ کی طرف جا چکے ہیں۔ وہاں سے واپسی پر وہ اس علاقے کی چوکیوں کا معائنہ کریں گے۔ اگر موسم زیادہ خراب نہ ہو گیا تو عام حالات میں 8-10 دن تک یہاں پہنچ جانا چاہیے، لیکن میں ان کی خدمت میں اپنا ایلچی بھیج رہا ہوں اور مجھے یقین ہے کہ وہ تمہاری آمد کی اطلاع پا کر راستے میں رکنا پسند نہیں کریں گے۔ اب تم اس اطمینان کے ساتھ بات کر سکتے ہو کہ سپہ سالار کی آمد تک تم ہمارے مہمان ہو۔ تشریف رکھو، انشاءاللہ صبح ہوتے ہی تمہارے ساتھیوں کو یہاں بلا لیا جائے گا۔ آدمان آگ کے سامنے بیٹھ گیا اور حسان نے سہیل کی طرف متوجہ ہو کر کہا، میں یہ چاہتا ہوں کہ ایلچی کو اس وقت روانہ کر دیا جائے۔ تم کسی موزوں آدمی کو بلاؤ اور 4 سواروں کو اس کے ساتھ جانے کے لیے تیار کرو۔ سہیل نے جواب دیا، اگر آپ اجازت دیں تو یہ خدمت میں اپنے ذمہ لے لیتا ہوں۔ نہیں، تم تھکے ہوئے ہو، سہیل نے اپنے موزے پہنتے ہوئے کہا، میں اگلے چوکی پر چند گھنٹے آرام کر لوں گا اور صبح ہوتے ہی آگے روانہ ہو جاؤں گا۔ زربخت نے کہا، نہیں سہیل، تم ٹھہرو، امیر لشکر کے پاس میں جاؤں گا۔ حسان نے کہا، تمہیں اپنے دوست کی میزبانی کے لیے یہاں ٹھہرنا چاہیے، صبح ان کے ساتھی بھی یہاں آ رہے ہیں۔ سہیل نے ملتجی ہو کر کہا، بھائی جان، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ مجھے قطعاً تھکاوٹ محسوس نہیں ہوگی، مجھے اجازت دیجیے۔ اچھا جاؤ۔ سہیل مسکراتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا اور حسان اور زربخت آدمان کے قریب بیٹھ گئے۔ کچھ دیر کمرے میں خاموشی طاری رہی اور زربخت نے تھوڑی دیر قبل اپنے دوست کے چہرے پر جو اطمینان دیکھا تھا اب اس پر شکست کا احساس غالب آ رہا تھا۔ آدمان اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنی طرف متوجہ کرتے ہوئے کہا، اگر تم تھکاوٹ محسوس کرے تو آرام سے لیٹ جاؤ۔ نہیں، مجھے تھکاوٹ محسوس نہیں ہو رہی، گزشتہ حالات نے مجھے بہت سخت جان بنا دیا ہے۔ حسان نے کہا، تم صلح کا پیغام لے کر آئے ہو اور اگر میری کسی بات سے تمہارے دل کا بوجھ ہلکا ہو سکے تو میں اپنے سپہ سالار، اپنے امیر اور تمام مسلمانوں کی طرف سے یہ اعلان کر سکتا ہوں کہ ہم تمہارے جان و مال اور عزت کی حفاظت کے ضامن ہیں۔ آدمان نے کہا، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہونے سے پہلے اس قسم کی باتیں سہیل اور زربخت کے منہ سے سن چکا، لیکن فراز سے لے کر جیہوں تک مسلمانوں کے خلاف کئی معرکوں میں حصہ لینے کے بعد مجھے اور میرے ساتھیوں کو اس بارے میں کوئی خوش فہمی نہیں ہو سکتی کہ ہماری کم از کم سزا کیا ہو سکتی ہے۔ مرو کی طرف روانہ ہوتے وقت ہمیں یقین تھا کہ آپ کے لشکر کی پہلی چوکی میں داخل ہوتے ہی ہمیں بیڑیاں پہنا دی جائیں گی۔ اگر آپ برا نہ مانیں تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ ان لوگوں کے جان و مال اور عزت کی حفاظت کی ذمہ داری لینے کے لیے کہاں تک بااختیار ہیں جنہیں پے در پہ شکستوں اور مایوسیوں نے ہتھیار ڈالنے پر مجبور کر دیا ہے۔ ہمارا ایک ادنا سپاہی بھی ہتھیار ڈالنے والوں کو پناہ دینے کا حق رکھتا ہے۔ آپ کا مطلب ہے کہ
ہمارے ساتھ قیدیوں کا یا غلاموں کا سلوک نہیں ہوگا؟ نہیں، ہمارا مقصد تمہیں غلام بنانا نہیں بلکہ آزادی کی نعمتوں سے بہرور کرنا ہے۔ اگر ہم اسلام قبول نہ کریں تو بھی آپ پرامن رہنے کا وعدہ کر کے اپنے گھروں کو جا سکیں گے، اور ہمارے بال بچے، ان کی حفاظت بھی ہماری ذمہ داری ہوگی۔ اگر ہم یزگیر کو پکڑ کر اپنے ساتھ لے آتے تو ہمیں صرف یہ اطمینان کرنا پڑتا کہ وہ کوئی نیا فتنہ پیدا نہیں کرے گا۔ آپ کو یقین ہے کہ ایران ہمیشہ کے لیے مغلوب ہو چکا ہے؟ نہیں، بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اہل ایران کسریٰ کی غلامی سے نجات حاصل کر چکے ہیں، اور اگر اس نے ترکوں کے خاقان یا چین کی شہنشاہ کی آنت سے دوبارہ ان پر مسلط ہونے کی کوشش کی تو وہ ایرانی جو صدیوں سے آزادی کی راحتوں سے آشنا ہوئے ہیں، اسلام کے پرچم کو اپنا پرچم سمجھیں گے۔ اس قلعے میں کئی ایرانی رضاکار موجود ہیں، اور تم ان سے پوچھ سکتے ہو کہ اللہ کے دین کے متعلق ان کے جذبات کیا ہیں۔ آدمان نے زربخت کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، زربخت کو اس جگہ دیکھنے کے بعد مجھے کسی دوسرے ایرانی سے یہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ زربخت نے کہا، آدمان، نئے حالات دیکھنے کے بعد تمہارے لیے یہ سمجھنا مشکل نہیں ہوگا کہ صدیوں کی تاریکی کے بعد جس صبح کے اثار ظاہر ہو رہے ہیں وہ کتنی حسین اور دل فریب ہے۔ میں نے چند برس قبل یہ محسوس کر لیا تھا کہ ہم سمٹتی ہوئی تاریکیوں کے ساتھ بھاگ رہے ہیں، لیکن تم ایک مدت بھٹکنے کے بعد واپس آئے ہو۔ آدمان نے مغموم لہجے میں جواب دیا، ہمارے لیے واپس آنے کے سوا کوئی راستہ نہیں تھا۔ ہماری امیدوں اور حوصلوں کا سفینہ جیہو میں ڈوب چکا تھا۔ ہمارے ساتھیوں کا ایک گروہ فرغانہ کے راستے میں یزگیر کا ساتھ چھوڑ کر واپس آ گیا، اور ان کی باتیں سن کر یہ محسوس ہوتا ہے کہ باقی لوگ بھی زیادہ عرصہ اس کا ساتھ نہیں دیں گے۔ پیاروں کو آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ اب بس ایک لاسٹ ایپیسوڈ ہے، اس میں کیا ہونے والا ہے یہ جاننے کے لیے وہ ایپیسوڈ دیکھنا بہت ضروری ہے، اور اس کے لیے میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری ویڈیوز آسانی سے آپ تک پہنچتی رہے۔ اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔